السلام علیکم ویور، سب کو عید مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور بس یہ آج جو آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں یہ عید والا ولاگ ہے، اور عید سے ایک دن پہلے کا ہے، جہاں پہ میری صفائیاں چل رہی تھیں تو میں یہ بورڈ صاف کر رہی تھی۔ اور بورڈ جو ہے ہاتھ لگ لگ کے بہت گندا ہو چکا تھا، تو میں نے کہا اس کو صاف کر دوں، اور ساتھ ہی تھوڑا سا کلپ بنا لیا اور آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں آج۔ اور آگے بھی میں کوئی اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی، کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں کام اس طرح کے چل رہے ہیں۔ آگے بہت خوشیوں والا وقت آنے والا ہے، تو آگے کے بلاگ آپ ضرور واچ کیجیے گا، اور جو ہے اس بلاگ میں آپ بہت انجوائے کریں گے اور میری خوشیاں دیکھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں پوری کرے اور ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ عید کے دن کا ولاگ ہے، اور یہاں پہ میرے ساتھ اب کہ یہ ہوا کہ ہم لیتے ہیں مسجد میں حصہ، وہاں پہ تھوڑا سا ہم نے لیٹ کرایا تھا جمع، تو وہ ہمارا جو ٹائم تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، 2 سے 2:30 بجے تک ہمارا حصہ ملنا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے صبح میں آ جاتا تھا، تو میں یہ کرتی تھی کہ فوراً ہی سب کچھ آ گیا تو پھر میں آرام سے مطلب بنا لیتی تھی پلاؤ یا بریانی وغیرہ کچھ بنا لیتی تھی اسی گوشت سے۔ لیکن آج جب مجھے پتہ چلا کہ 2-2:30 بجے تو حصہ ملے گا، میں نے کہا جب وہ ملے گا اور پھر سب کچھ ہوگا اس کا، مطلب حصے بکھرے جو کیے جاتے ہیں، 3 حصے لگائے جاتے ہیں، تو وہ سب کرنے کے بعد اور محلے میں بانٹنے کے بعد تو پھر اتنا ٹائم زیادہ ہو چکا ہوگا، تو مطلب پھر پکانے والا ٹائم نہیں رہے گا، تو میں نے سوچا کچھ پکا لیا جائے۔ اور مزے کی بات یہ تھی میں نے چکن بھی نہیں منگایا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آگے میرے یہاں کچھ خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، تو میں نے کہا فریزر میں پہلے ہی یہ گوشت ہوگا، اور جو مطلب جو بچ جاتا ہے گھر کے لیے وہ ہوگا، اور پھر مطلب آگے اپنے گھر کی جو خوشیاں ہیں اس کے مطلب چیزیں جو بنائیں گے ہم ان کو رکھنے کے لیے بھی ہمیں فریج میں جگہ چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا بہت زیادہ میں چکن وغیرہ نہیں منگا رہی تھی، میں نے منگائی ہی نہیں تھی چکن، میں نے کہا چکن تو بعد میں بھی ملتی رہتی ہے، تو وہ جب ضرورت ہوگی جب منگا لیں گے۔ تو پھر میرے دماغ میں ایک دم گھوم گیا کہ اب کیا پکاؤں، تو بس یہ ہوتا ہے میں نے چھولوں کی چاٹ بنائی تھی، تو اس کے لیے میں نے اس وقت چھولے ہی بوائل کیے تھے، تو پھر میں نے سوچا چھولے کی پلاؤ بنا دیتی ہوں، سبھی شوق سے کھا لیں گے، اور پھر یہ کہ گوشت جب آ جائے گا اس کے بعد رات میں پھر کچھ بنا لیں گے۔ تو بس یہاں پہ میں چھولے کی پلاؤ کی تیاری کر رہی ہوں، تو یہ بس اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی عیدیں کیسے گزر رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ بھائی ہماری ماشاءاللہ یہ عید تو بہت خوشیوں والی ہے، لیکن میں اس میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر تو ضرور کروں گی اپنی خوشیوں کو، اور وہ چیزیں بھی دکھاؤں گی جو جو میں اس کے لیے لے کے آئی ہوں اس دن کی تیاری کے لیے۔ تو بس یہ کہ آپ ضرور دیکھیے گا، میری آگے کے بلاگز جو ہیں وہ بہت دیکھیے گا، اور مجھے زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ بس چھولا پلاؤ جو ہے تیار ہو رہی ہے، یہاں پہ میں نے خوب ساری ہری مرچیں ڈال دی تھی، کیونکہ ذرا سی چٹپٹی اسپائسی سی چنا پلاؤ ہوتی ہے تو مزے کی لگتی ہے، ہم لوگوں کو بھائی اسی طرح کی پسند ہے، تو ہم تھوڑی سی اسپائسی زیادہ ڈالتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ بن رہی ہے، اور ساتھ میں نے یہاں پہ شاید سفید زیرہ وغیرہ بنا ہوا ڈال رہی ہوں، تو اس سے بڑی اچھی خوشبو آ جاتی ہے۔ اب خیر میں ریسیپی تو آپ کو دے نہیں رہی ہوں، بس آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے کیونکہ مجھے چھولا پلاؤ بنانی تھی تو میں نے سونف بھی ایڈ کر دی تھی، کیونکہ پلاؤ میں سونف نہ ہو، سونف کی خوشبو نہ ہو تو ایک مزہ نہیں آتا ہے۔ تو بس یہاں پہ دیکھیے میں نے سب ڈالنے کے بعد چھولوں کو ایڈ کر دیا، اور اس کے بعد چاول وغیرہ ڈال دیے تھے، اور مزیدار سے ہماری پلاؤ تیار ہو گئی تھی، جو کہ کوانٹٹی میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ رات میں بھی سب نے شوق سے کھا لی تھی۔ پھر میں نے رات میں مسالہ نہیں دم کا قیمہ بنایا تھا اس دن، اس کی ویڈیو جو آپ کو فل میرے کوکنگ چینل پہ مل جائے گی انشاءاللہ، آج اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، اور کافی دن کے بعد یہ میں آج ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اپنے کوکنگ چینل پہ بھی کروں گی، اور بیچ بیچ میں اپنے وہ کام بھی جو میرے خوشیوں والے کام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی کہ کیا میری خوشی ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے خوشی ایسی ہے کہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں رہی، آپ کے لیے بھی سسپینس ہے، آپ دیکھیے گا، اور آگے سے مجھے لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ تو خیر ابھی یہاں پہ بن رہے ہیں ہمارے یخنی پلاؤ دیکھیں کیا بنا رہی، چھولے پلاؤ، اور آپ سے بول رہی ہوں یخنی پلاؤ۔ خیر ابھی تو یہ پک ہی رہی ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے شہروں میں گرمی کیسی ہے؟ ہمارے کراچی میں تو بہت گرمی ہو رہی ہے، اور میرے تو گلے میں بھی، مجھے کبھی بھی نا گرمی دانے نہیں نکلتے ہیں، اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے اور مجھے گرمی دانے نکل آتے ہیں تو مجھے اس کی بہت شدید چبھن ہوتی ہے۔ شاید پتہ نہیں میری اسکن ہی سینسیٹیو ہے، مطلب آپ کے ایک تو نکلتے ہی نہیں ہیں، اور جب نکل آئے تو وہ اتنی شدت والے ہوتے ہیں، ویسے ہوتی تو سبھی کی تکلیف ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بس کیا کریں برداشت تو کرنا پڑتا ہے، اور چولہے کے آگے کام بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مما کو تو کرنا ہی ہوتا ہے ہر کام،
جب آپ مما بن جاتے ہیں تو کسی بھی بات کی رعایت نہیں ہوتی ہے، بچے آپ سے کھانا بھی مانگیں گے اور بچے آپ سے فرمائشیں بھی کریں گے کہ عید ہے، اور بچے آپ سے وہ اپنے خوشی والے لمحات کے لیے بھی شیئرنگ کریں گے، ہر بات ماں باپ سے ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں بچے۔ اور یہاں پہ میں نے شیر بھی چڑھا دی تھی ساتھ ہی ساتھ، تو میں نے کہا تھا یہ کام سے میں فارغ ہو جاؤں، کیونکہ وہ یہ ہے نا پھر جیسے جیسے دھوپ بڑھتی جاتی گرمی ہوتی ہے، تو میں نے کہا بس شیر بھی اسی کے ساتھ ہی بنا لوں، تو شیر اور یہ چھولے پلاؤ ہم کھا لیں گے، تو ہمارے عید کا ایک اچھا سا مطلب ہو جائے گا، لنچ تیار ہو جائے گا۔ تو بس یہ خیر اب میرے ہسبینڈ اس ٹائم میں چلے گئے تھے حصہ لینے کے لیے، اور میں یہ آخری اپنا شیر قورمہ تیار کری تھی۔ ہاں چھولوں کی میں نے بنا دیا تھا، چھولے بوائل کر کے اور اس کی چاٹ بنا کے رکھ دی تھی فریج میں، اور ایک مطلب مٹھائی تھی ساتھ میں، تو اس طرح کی چیزیں میں نے منگا لی تھی، نیمبو وغیرہ تھے، تو یہ تھا کہ کوئی آئے گا تو اس کے آگے رکھنے میں بھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس چیزیں ریڈی ہوں گی تو ہم فٹ سے ناشتہ بھی بنا لیں گے اور ناشتہ رکھ بھی دیں گے۔ خیر فی الحال تو شیر اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس کی الائچی فرائی ہو رہی ہے ابھی۔ اصل میں جب آپ کے پاس کام ہوتا ہے نا اور آپ کا دماغ دو طرف چل رہا ہوتا ہے تو آپ بالکل پراپرلی اس کام کو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے۔ تو خیر بس یہ کہ آگے کے بلاگ ضرور دیکھیے گا، بس یہ آپ سے کہوں گی۔ اور آپ لوگوں نے کیا آج اب کے قربانی میں کیا؟ ہم نے تو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی گائے میں ہم نے حصہ ڈالا تھا، اور ہم نے حصہ لیا تھا گائے میں مسجد میں، کیونکہ ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے، اور وہ بھی 4th فلور پہ، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے گائے بکرے تو بالکل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، بیٹے بھی اپنے کام پہ اور اپنی یونی چلے جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر نا میرے ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں تو بار بار 4th فلور سے نیچے اترنا چڑھنا ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ اسی لیے ہم بہتر سمجھتے کہ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں حصہ لے لے تو ہم وہیں لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا اس سے پھر بیٹے کی بھی اتنی تک کرنی ہوتی ہے اور میرے ہسبینڈ کو بھی اتنی تک کرنی ہوتی، بس آپ جائیں اپنا مطلب پیسے جمع کرائیں اور اپنے وقت پہ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے، اور مطلب ان کو مطلب آپ حصہ آپ کا تیار رکھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ لیکن بس یہ کیا اس دفعہ اس لیے دیر ہو گئی کہ میرے بیٹے کے پیپر چل رہے تھے، تو وہ ایوننگ یونیورسٹی میں نا، تو شام میں ہمیں دیر ہو جاتی تھی، تو وہ جا کے اپنے پاپا کے ساتھ جمع ہی نہیں کر سکے تھے پیسے، پھر وہ لاسٹ والے پیپر والے دے کے آئے تھے، پھر اس وقت جا کے جمع کرایا تھا انہوں نے نا، تو پھر یہ وجہ سے نا ہمارے حصہ بہت دیر میں ملا، تو جیسے ہم صبح ہی وہ شروع میں دے دیتے تھے تو پیسے، تو پھر یہ ہوتا تھا حصہ ہمیں جلدی شروع میں مل جاتا تھا، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بھی اندازے بھی ہوتے ہیں، تو بس وہی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے شروع ہی میں کر لیتے ہیں کہ ایک کام کرنا ہے فارغ ہونا ہے، لیکن بات کی مصروفیات بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہیں نا کہ بس وہ وقت کے ساتھ ہی مطلب خود ہی کرنی پڑتی ہیں سالو، تو بس یہ ہوتا تھوڑا سا دیر ہو گئی تھی، اور دیر کی وجہ سے ہر چیز میں دیر ہوتی چلی گئی، بانٹنے میں دیر، پکانے میں دیر، تو بس اسی طرح ہو گیا تھا۔ خیر اللہ کا شکر وہ دن گزر گیا، کل کا دن بھی گزر گیا، کل آنا جانا ماشاءاللہ مہمانوں کا رہا، تو میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکی، اور آج بھی میں کچھ نہیں ریکارڈ کر سکی۔ اب یہ مزید اب آنے والے دنوں کا آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ ہمارے یہ کیا ہے اور کیا کس طرح ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو بس یہ دیکھیے گا آپ ضرور ہماری ویڈیوز کو۔ یہاں پہ جو ہے شیر کی تیاری کے قریب ہے، اس میں میں نے ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ڈال دیے تھے، لیکن لاسٹ میں ڈالے تھے وہ شاید ریکارڈ نہیں ہوا ہے یہاں پہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے شیر خورما اور اس میں ڈرائی فروٹس نہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے بھی سب چیزیں ہی ڈالی تھی، لیکن بس یہ نا کچھ کلپ رہ جاتے ہیں بعض دفعہ ریکارڈ ہونے سے، تو بس یہ ہمارے شیر خورما بھی بس ریڈی ہے، بس میں اسے ڈرائی فروٹ ڈال کے نکالتی ہوں اور پھر ٹھنڈا کرتی ہوں، فریج میں رکھ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے کھانا بھی نکال لیا ہے، اور بس اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ریکارڈ کر سکتی تھی کہ گوشت کس سے آئے، اس سے الگ کیے، مطلب بانٹے محلے میں دیے یا رشتہ داروں کے بنائے، بس یہ وہ والا گوشت رہ گیا جو ہمیں غریبوں کو دینا ہے، تو یہ اب میرے بیٹے جا کے نیچے بانٹ دیں گے، غریب ظاہر سی بات ہے اپارٹمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے فقیر وغیرہ کو، تو ہم باہر جا کے یہ بانٹ دیں گے، تو ان کا حصہ رکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، اور میرا بلاگ یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹس کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔